بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم بث وابہاتین السورتین الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد ان دعائیں دی قبولیت واسطے بلندر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین صلوات والصلاة والسلام على وزيري وخليفتي وابن أمي ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومرفذ أحكامه ومنجز وحده وحافظ سره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم ومعاندیهم ومبغضیهم وعاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه وافضل ارشاده بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات رضوان ایمانی احباب اہل بیت انتہائی محترم و معزز سامعین کیونکہ ماہ شعبان اور ایو مہینے جیسے کریم اللہ نے اہل بیت اطہار دے گھرانے نو خوشیاں ہی خوشیاں نصیب فرمائی اور اس مہینے دی ابتدا اکثر روایات کے مطابق یکم شعبان المعظم کہ روز ولادت ہے صدیق صغرا ثانی زہرا
جماعت شام شریکت الحسین بیوی دی میرا دل چاہتا ہے جیسے بیوی دی عظمت سیرت اور حیات مبارکہ دے چند جملے جناب دے گوش کریں۔ میں گھنٹوں بھی گفتگو کرا سینکڑوں صفحات تاریخ کیتے جامن اس بیوی دی فضیلت واسطے ایک کوئی جملہ ہی کافی ہے کہ اس دی عظمت آپ اندازہ کر جیندہ لقب ہی ثانی زہرا ہے۔ اتنی عزت و عظمت والی بیوی اور یہ عظمت والی مستور ہے جنہوں اللہ نے سارے رشتے ہی سردار عطا فرمائے۔ نانا نبیان دا سردار، بابا ولیان دا سردار، ماں عالمین دیا عورتان دی سردار، بیرا جوانان جنت دے سردار، حتیٰ کہ یریف و حتم ہو گئی اس بیوی دا شوہر سخیان دا سردار صاحب الاستیاب نے اور صاحب اسد الغابہ نے دو اہل سنت علماء نے اس شخصیت جناب عبداللہ ابن جعفر طیار دے حالات زندگی ایک جملہ تعریف کی تھے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سرکار ابو طالب دے پوتے جناب جعفر طیار دے فرزند امیر المومنین دے بھتیجے عالیہ بی بی دے شوہر نامدار صاحبان تاریخ نے انہاں دا لقبی تاریخ کی تے بحر الجود سخاوت دا سمندر۔ اتنا بڑا سخی عرب دی سرزمین دے بلکہ روایات ہی مل دے تاریخ گواہ ہے کہ لوگ آتے ہیں جناب عبداللہ نو جو کم سخاوت کی تھی کرو چلو سائل تو تا خالی نہیں لوٹیں دے لیکن جھولیاں بھر کے دیمنا تے ہر کہنو عطا کرنا تے جھولیاں بھر کے عطا کرنا کم سخاوت کی تھی کرو۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار فرمیندے ہیں او مینو عطا کر رہے میں اُدھی مخلوق کی تقسیم کر رہے ہیں دل درد ہے بتاؤ دی مخلوق تو میں ہاتھ روکا او خالق میرا رزق نہ روکا۔ تو جب تک وہ عطا کر رہے میں راہ خدا ایک تقسیم کر رہے اور بعض روایات ہی مل رہے جو چند ایام خدا دی طرف امتحان یا نظام قدرت چند دن ایسے آئیں دن غربت عالم اتنا بڑا سخی اتنے بڑے زمیندار اتنی بڑی جائیداداں دے مالک چند دن غربت دے آئے جدہ تیسرے دن سائل نو خالی لوٹائے نا اس حد تک جو نے ملے بارگاہ توحید کی شادی نماز دے بعد ہاتھ دعا دے بلند کر کے جناب عبداللہ بیٹھے ہاتھ کر دیں میرے اللہ یا رزق عطا کر یا موت دے حیاء دیو جو تیری مخلوق کو اپنے دروازے تو خالی کی میں لوٹا۔ اس وقت سیل کر رہے ہیں کہ اس بیوی نو اللہ نے سارے رشتے ہی سردار عطا فرمائے۔ نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں عالمین دیا عورتانی سردار، پیرا جوانان جنت سردار، شوہر سخیانہ سردار، یکم شعبان المعظم صدیق کبریٰ دی جھولیت جدہ بی بی اس دنیا تے تشریف لے آئے جناب سیدہ نے عرض کی دیئے یا علی سمِ حاضر مولودہ مولا اس بیٹی دا نام تجویز فرماؤ۔ فرمایا ما کنت لأسلک رسول اللہ امیر المومنین فرمائے میں کون ہوتا ہوں رسول خدا پہ سبقت کرنے والا میری اس بیٹی دا نام خود نبیہ دا سلطان تجویز فرمائے۔ ایک روایت ہے جو پیغمبر اعظم مدینہ ایک روایت ہے یا ایک دو دن بعد جدا مدینہ تشریف فرما ہوئے سرکار امیر المومنین نے عرض کی تھی اس بیٹی نو نبیہ دے سلطان دے ہتھا دے رکھ کے فرمایا سمع حاضر مولودہ مولا اس بیٹی کا نام تاجی تجویز فرماؤ۔
بغیر وحی خدا دے نہ بولنا لا پیغمبر فرمائے ما کنت لیسبک ربی، میں اپنے رب سے کیسے سبقت کروں، اس دا نام او ذات خود رکھی جنہیں دین دی محافظہ بڑھ گیا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، دیکھو اس بی بی دے حالات اور آیات مبارکہ دے جڑی پہلی اولین مکمل کتاب لکھی گئی، وہ لکھی ہے شیخ جعفر نقوی علیہ رحمہ نے خود اس بی بی دے نام نال۔ شیخ جعفر نقوی علیہ رحمہ دے بعد ڈاکٹر علی قائمی نے لکھی زندگانی ہے زینب، فارسی زبان ہے، بہت ڈیٹیل تفصیل دے نال جامع کتاب، اس کا اردو ترجمہ سید محمد حسین زیدی باروی نے کیتا، اور کتاب دا نام اردو ہے علی کی بیٹی۔ بعد ازاں پھر دو تحقیقی کتاباں آیت اللہ واقع شریف کرشی اور آیت اللہ قادم قذوینی علیہ رحمہ نے تحریر کی تھی۔ من المہد اللہ تعالیٰ قذوینی نے اس بی بی دے حالات تحریر فرمائے۔ دو روایات ہیں، ایک روایت ہے جو سردار ملائکہ نازل ہوئے، ایک روایت ہے جو نہیں، اللہ نے کوئی اور مخصوص فرشتہ بھیجے اور وہ بھی اپنی سطح دے ملائکہ دے ایک سردار فرشتہ سلام کر کے آدھے یا محمد، کائنات کا خالق فرما رہے اس بیٹی دا نام زینب رکھ، قد اختار اللہ لہذا الاسم، کائنات دا خالق فرما رہے اس بچی دا نام میں اللہ نے لوح محفوظ دے زینب تعریف فرما، اور اس شرف ہے اس بی بی دا کہ چند فضیلتیں جوانان جنت دے سردار بھراواں دے نال شریک ہے، یہ میں جناب حسن مجتبی دا نام اللہ نے رکھے، یہ والی کربلا دا نام خود اللہ نے رکھے، اے میرا پیغمبر ہارون دا بیٹا حشبر، عبرانی زبان دا لفظ ہے، عربی ترجمہ بن دے حسن، بطول حضرات دے پتر دا نام حسن رکھ، ترائے شعبان فرمایا ہارون دے دوسرے بیٹے دا نام ہے شبیر، عربی زبانی ترجمہ بن دے حسین، اس بچے دا نام حسین رکھ، جویں بھراواں دے نام کائنات دے خالق رکھے ہیں، ایویں اس عظمت والی مستور دا نام خود اللہ نے رکھے۔ اور میرے محترم، جس طرح بھراواں دی پہلی خوراک اور گھٹی کوئی دنیاوی نعمت نہیں، کوئی دنیاوی رزق نہیں، ماں بطول ہے، شیر مادر بھی پہلی خوراک نہیں، جوانان جنت سرداران دی پہلی خوراک ہے لعاب پیغمبر، ایویں اس بی بی دی بھی پہلی خوراک اور گھٹی ہے لعاب پیغمبر۔ سید الانبیاء نے اپنی زبان مبارک نو داہنے عالیت رکھا، سید الانبیاء دی زبان چوسی اس بی بی نے، اور لعاب پیغمبر اس عظمت والی مستور دی پہلی خوراک بن گیا۔ اس کے بعد فرمایا خود جناب سید الانبیاء نے بیٹی دی پیشانی چومی، اپنی بیٹی دے رخسار چومے، اکھا جو آنسو جاری ہوئے۔ شیخ جعفر نقوی علیہ رحمہ لکھ دیں، پوچھے مخدوم ہے کائنات بیوی، اے بابا اللہ نے میں جو بیٹی عطا فرمائیے، پیشانی چوم دے ہوتے رون دے ہو، گسنیاں چوم دے ہوتے رون دے ہو، بابا قدام تو انہوں روندہ نہ ویکھا، کائنات دی کلی راما دی آہنیوں لوڑ پہیاں، فرمایا بدول بیٹا تیرے اور میرے ڈور ونجان دے بعد اس تے مصیبتہ نے پہاڑ ترٹ پہنچا۔ اتنا رونے سید الانبیاء اپنی اس بیٹی دے آمن والے دکھ بیان فرمائے، پینڈن پاک دا گریا بولند ہویا، جناب سلیمان فارسی سچا اور سچا صحابی دوڑے جو اللہ نے علی و بدول و بیٹی عطا فرمائی، میں دروازہ سیدہ دے وقت مبارک پیش کرا، جناب سلیمان فارسی آئے پینڈن پاک دے گریا دے صدائی بولا رہا، حیران ہو کے جنہ دنیا نو دھی دی عظمت دسائیے،
یہ نہ کائنات نو بیٹی نہ مقام دسائے اللہ نے علی و بطون نو بیٹی عطا فرمائی گریا کیوں پیغمبر اعظم نے بھی جناب سلیمان فارسی دے سامنے بھی اپنی اس بیٹی دے آمن والے دکھ بیان کیتے سلیمان فارسی دے آنسو جاری ہے اتنے سید الانبیاء نے ایک ارشاد فرمایا آئے ہر آخر میں دیکھ رہا لوگ اکثر گریہ کر رہے جدا گریہ کیتے نا جناب سلیمان فارسی سید الانبیاء نے فرمایا سلیمان آمن والے لوگاں تک میرا ایک پیغام پہنچا دے من بقا علی مصاب هذه البنت کان کمن بقا علی اخویها الحسن والحسین فرمایا جیڑا میری اس دھی دے دکھاں دے روسی جیڑا میری اس بیٹی دے مصائب دے گریہ کرے سی کان کمن بقا علی اخویها الحسن والحسین میری اس دھی دے دکھا دے رومن والے دا ایمیں آج رہے جی میں میرے حسین دے آزادار دا میری اس بیٹی دے گریہ کرن والے دا ایمیں آج جی میں میرے حسن دے آزادار دا آج پہلے دن میں بیوی دنیا تے آئے سید الانبیاء نے بھی دے دکھ بیان فرمائے سفید پارچے لپیٹ کے اپنی آباد پردہ دے کے سید الانبیاء مسجد نبوی صحابہ دے مجمع صحابہ نو پکار کے اکٹھا کر کے آدھے کھڑے نو میرے صحابہ یاد رکھنا ہی مثیل الخدیجہ اے عام بچی نہیں میرے گھر جو مثل خدیجہ الکبریٰ اور دی وجہ علماء نے بیان فرمائی صحابہ پوچھتے ہیں سید الانبیاء کو مولا ملکۃ العرب دے احسانہ دا بدلہ ملک موسنہ اسلام دے احسانہ دا بدلہ کیویں رہا بھی ہے بہت بڑی موسنہ اسلام ہے ملکۃ العرب ماں بدور دی آج پیغمبر اعظم آج تک خاموش رہے آج اس بیٹی نے اٹھا کے کھڑے آدھیں حاضر ہی مثیل الخدیجہ میری یہ بیٹی مصر خدیجہ الکبریٰ ہے جڑا موسنہ اسلام دے احسانہ دا بدلہ لہاونا چاہے میری زینب دا حیا کرنا میری اس بیٹی دا احترام کرنا اور میرے محترم سامعین جی میں بھیاواں دا نام اللہ نے رکھائی اس بی بی دا نام بھی خود کائنات دے خالق رکھے جی میں بھیاواں دی گھٹی اور پہلی خوراک لو آب پیغمبر اس بی بی دی پہلی خوراک اور گھٹی بھی لو آب پیغمبر تو جب بیٹھو میں اس گھاری جیسیاں دو بعظمت مستورن جنہاں دا احترام اور استقبال زمانے دا معصوم کھڑے ہو کے کرتے ایک صدیقہ کبریٰ ایک صدیقہ صغریٰ ایک جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ایک ثانی زہرا سردار انبیاء برادران اہل سنت ہاں ترمذی اور صحیح ستہ روایت موجود ہے جدائی بدول ازرا سامنے آمنہ قام الیہا کھڑے ہوئنا فمشا الیہا فقط کھڑے نانوں نے سردار انبیاء ادائی جڑے نہا جلو بدور آ رہے ہوئنہا پیشانی جمنہا ہاتھ جمنہا وہ اجلسہا فی مجلس سے امام ترمذی اپنی صحیح لے کے سنن لے کے سردار انبیاء دی پیشانی جم کے اتھائی بٹھاویں نہا جتے آپ تشریف فرما ہوں گے سیدہ ودہ نبیہ دا سلطان میری زہرا دی عظمت کیا شیخ جعفر نقوی علیہ رحمہ خوبصورت جملہ لکھا ہے قرآن ناطق امام حسین علیہ السلام ایک دن قرآن دی تلاوت کر رہے تلاوت کرنے بھی جاتے جو آہد محسوس فرمائیے نا سر بلند کر کے لکھے سامنے ثانی زہرا شیخ تحریر کر دیں قرآن دی آستین الٹ کے تلاوت قرآن چھوڑ کے والی کربلا بہن دا استقبال کر دسینے والے جو اس بی بی دی عظمت کیا ہے اس بی بی دا مقام کیا ہے ثانی زہرا دا مقام کیا ہے اور میرے محترم سامعین اگر کربلا نو ایک مرکزی نقطہ قرار دے شیر دل خاتون اگر کربلا نو مرکزی نقطہ قرار دے
کربلا تو پہلے دا ہے اسلام دا ماضی، کربلا تو بعد ہے اسلام دا مستقبل۔ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے انتقائی منازل طے کردے کردہ خاتم الانبیاء، اور پھر کربلا تک یہ ہے اسلام دا ماضی۔ کربلا تو لے کے قیامت سورج طلوع ہونے تک یہ ہے اسلام دا مستقبل۔ تو جب بیٹھو ہیں تا اسلام دے ماضی دا محافظ ہے فرزند زہرا، اسلام دے مستقبل دی محافظہ ہے ثانی زہرا۔ 1.25 لاکھ نبیان دی محنت بچا گیا بطول دا پتر، شبیر دی شہادت بچا گئی اسلام دا ماضی، بیرا دی شہادت تو بچا گئے علی دیاں دھیان دے خطبے۔ اور میرے استاد محترم ملک صاحب قبلہ خدا نہ بزرگان علماء و صحت اور طول عمر عطا فرمائے، ملک صاحب قبلہ فرمائے نے جواناں نو کے تائیں کوئی روندے، جوان میدانہ دی زینت ہوندے، شہادت جوانا واسطے قابل فخر ہوندی ہے، کہ تائیں کوئی جوانا دے دکھاں دے روندے۔ وہ فرمائے انہیں لوگ بھولنے نہ کربلا، مگر دو چیزہ کربلا نہیں بھولن دیتی اور نہ قیامت تک بھولن دے سن۔ کیڑی و دن پہلی چیز ہے کربلا نہیں بھولن دیتی، اور تیری مجلس اور ماتم اے لبھے گیا حسینیہ صدائیں، اے صفحے عذاب، اے کربلا والے اندر ذکر، ایام محرم تیرا گری اور بازار ظلم خلاف احتجاج کرنا۔ ایک میں لمحے واسطے اگر فرض کرو، اگر محرم نہ ہوئے، اگر 40 نہ ہوئے، اگر عزاداری نہ ہوئے، آج دنیا نو کینے پتہ لگیا کربلا تسن والا کون، قاتل کون ہا، مقتول کون، ظالم کون ہا، مظلوم کون۔ ملک صاحب قبلہ فرمانے نے ایک کربلا نہیں بھولن دیتی تیری مجلس اور ماتم، دوسری چیز ہے کربلا نہیں بھولن دیتی علی دیا دھیاں دے ننگے سر خطبے، جے بازاراں دے درباریں دسے باغی نہیں نمازی۔ اور اس سے واسطے یہ 28 رجب گزاری بیٹھے کتنے صاحبان ممبر تو تے سنا اسی سلمہ کھڑے آدھیں، جناب محمد حنفیہ کھڑے آدھیں، مولا ضرور ہوئنے بہنا تو نال نہ دے بن رمنا کربلا دا غریب رو کے آدھیں، آلیہ نال نہ ہوئی باغی ہو ایسا۔ میں کربلا سمائے اس بازار آتے دربار ہے جدس نہیں باغی نہیں نمازی۔ علامہ علی نقی علیہ رحمہ خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، برے صغیر دا ایک بہت بڑا علم دی دنیا کا نام علامہ علی نقی علیہ رحمہ تعریف فرمائے، تحریک کربلا دے 2 حصے 28 رجب تو لے کے عصر عاشور، اس کافر دا سالار حسین ابن علی، شام غریبہ تو لے کے 8 ربیع الاول مدینے آنے آتائیں، اس کافر دی سالار بنت علی۔ لیکن علامہ علی نقی علیہ رحمہ لکھتے ہیں میرا کربلا دا مظلوم مولا جدا تُس ہے اس کافر دے سالار ہے، توڑے نال غازی جے بھیرا ہن، توڑے نال عالی جے بہن ہے اکبر جے بچڑے ہن، لیکن شام غریبہ تو لے کے مدینے آنے آتائیں جدا اس کافر دی سالار بنی ہے نہ ثانی زہرا، نہ عباس جے ایمان، نہ شبیر جے بھیرا، لیکن کوئی ہمت دا پہاڑ۔ اور یہ جملے بھی میرے استاد محترم ملک صاحب قبلہ دین کئی اور مستور ہو گیا، کربلا مر گئی ہو گیا، 7-8 سکیاں بھیراوانی علاشاں تو ان گزر وجنا جی میں لگ دئی کو جنان اے حوصلہ علی دی دیگا، ذہن انسانی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ قدرت بھیراوانی علاشاں جو گزر گئے، کدائیں عباس بنی ہے، کدائیں بابے علی لہجہ۔ اور میرے محترم میں تھے جملہ رنکیات کرنا جانا 98-99% عرب جان دے ہن جو یزید فاسق، یزید ظالم، یزید شرابی، مگر ظلم و ستم دی وجہ تو
ہر کوئی گردن جھکا گیا، ہر کوئی یا بیعت کر گیا یا خاموش ہو گئے، تاکہ جان بچائی جائے، گردن بچائی جائے، مال بچایا جائے، گھر بچایا جائے۔ جدا 98 یا 99% عرب یزید دے سامنے سر نموہا ادا ہاتھ میں رسیاں پا کے پتر دے بھیرا مرا کے اسے فاسق دے دربارے شجاعت علویہ دی وارث کھڑی آدھی ہے، کد قیدک وسع سائیت، حکمینہ جتنیاں چالا چل سکتے چل لے، جتنیاں مکاریاں کر سکتے کر لے۔ میں دختر علی اعلان کر کے جا رہی ہوں، لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، نہ تو ساڑا ذکر مٹا سکتے نہ تو میرے نانے بھی وحی دے آثار مٹا سکتے۔ اور میرے محترم کوئی سوء استفادہ نہ کرے، جملے دی وضاحت ضروری سمجھنا۔ لوگاں دی بے وفائی، لوگاں دا دھوکہ، حالات کی مجبوری، امیر المومنین شام داخل نہ ہو سکے، شام نو فتح نہ کر سکا کائنات دا بہادر ترین امام۔ لوگاں دی بے وفائی، دھوکے اور منافقت، لیکن میں اتنا عرصہ میرا نجف دا والی مولا حالات دی وجہ تو جس شام نو تو تلوار نال فتح نہ کر سکے، اسے شام نو ایک خطبے نال فتح کر گئی علی دی بیٹی۔ اسے شام نو ایک خطبے نال فتح کر گئی چادر زہرا دی وارث۔ اور اتھے کہیں ادیب کوئی بڑا ہی خوبصورت جملہ لکھے، وَدن امیر المومنین دے ہاتھی ذوالفقار آئی، ذوالفقار نال تلوار دی مادی ٹھوس حالت دے ہاتھی ذوالفقار آئی۔ اس ذوالفقار نال دساؤ گئے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، باغی کون ہے، مطیع پروردگار کون۔ وَدن جو امیر المومنین دے ہاتھی تلوار آئی، ایویں صدیق کبریٰ دی ذوالفقار دا نام ہے خطبہ فدق۔ اپنے خطبہ نال دسا گئی نبی دی حق اور باطل دی پہچان۔ اور تیسرا جملہ وعدن اس بی بی عالیہ بی بی ثانی زہرا واسطے ذوالفقار ہے یزید دربار دا خطبہ۔ اپنے خطبے نال شام فتح کر گئی، دسا گئی حق تے کون ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا۔ اور دا میرے محترم خوبصورت اشعار یقیناً ترجمانی، قدم قدم پر چلا گئے سے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، قدم قدم پر چلا گئے سے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش میں چھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ یقین نہ آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا کیا کر گئی علی دی بیٹی۔ یقین نہ آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یقین نہ آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی۔ عجب مسیحا مزاج خاتون تھی کہ لفظوں کے کیمیا سے، بی بی دے خطبے دی طرف اشارہ، عجب مسیحا مزاج خاتون تھی کہ لفظوں کے کیمیا سے حسینیت کو بھی سانس لینا سکھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ حسینیت کو بھی سانس لینا سکھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ اہل جور کو خبر کرو حسینیت اب انتقام لے گی، اہل جور کو خبر کرو حسینیت اب انتقام لے گی، یزیدیت سے کہو سنبھل جائے آ گئی ہے علی کی بیٹی۔ ایوان ظلم نہ تعمیر ہو سکے گا اب جہاں میں، ایوان ظلم، ظلم نہ محل، ظلم دی عمارت، ظلم نہ اقتدار، ایوان ظلم نہ تعمیر ہو سکے گا اب جہاں میں، ایوان ظلم نہ تعمیر ہو سکے گا اب جہاں میں، ستم کی ہر بنیاد کو یوں ہلا گئی ہے علی کی بیٹی۔ نبی کا دین اب سمر سمر کے یہ بات تسلیم کر رہا ہے۔ یہ مساجد دا بھریا ہونا
اے اللہ اکبر دیا صدائیں، اے جمعہ اور جماعت، اے مطاف کعبہ دا بھریا ہونا، شیعہ ہے یا سنی، دیوبندی ہے یا بریلوی، ہر نبی دا کلمہ پڑھنے والا نبی کا دین اب سمر سمر کے یہ بات تسلیم کر رہا ہے۔ اجڑ کے بھی انبیاء کے وعدے نبھا گئی ہے علی کی بیٹی، اجڑ کے بھی انبیاء کے وعدے نبھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ چپ چاپ گزر کے لاشہ اکبر سے، چپ چاپ گزر کے لاشہ اکبر سے، فقط گزر گئی، حالت کیا ہے؟ چپ چاپ گزر کے لاشہ اکبر سے، پاپ رہنا رسن پہن کر خود اپنے بیٹوں کے قاتلوں کو رلا گئی ہے علی کی بیٹی، خود اپنے بیٹوں کے قاتلوں کو رلا گئی ہے علی کی بیٹی۔ اور آقا عبداللہ امام خانی خوبصورت جملہ لکھ گئے، وَعَدًا زینب وَمَا زینب وَمَا أَدْرَاكَ مَا زینب، زینب وَمَا زینب، کیا ہے مقام زینب؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا زینب، اے انسان تو کیا جانے جو کیا ہے مقام زینب، اے انسان تو کیا جانے جو کیا ہے مقام زینب۔ جڑا یزید بیٹھا پوچھتا آنا علی دی دھی کوئی دکھ جڑا آج تائیں نہ بھولیوں میں، فاسق دے دربار کھڑی آدھی ہے کیڑی مصیبت ہے جڑی میں بھولیوں ماں، نہیں بی بی کوئی ارمان جڑا آج تائیں نہ بھولیوں میں، رو کے آدھی ہے سارے تو بڑی مصیبت ہے میں جئی پردے دارنو تائیں جئی شراب پیتا، کجا تائیں شرابی دا دربار، کجا میں علی دی پردے دار دی۔ بس دو دے دو مختصر دے جملے، سادات غیر سادات، کربلا تو لے کے شام تائیں بھیراؤ دی شہادت بچا گئی علی دی بیٹی، قیامت تک واسطے بھیراؤ دی شہادت تو زندہ کر گئی علی دی بیٹی، لیکن پردے دار کتنی آئی؟ صرف دو دے دو جملے اور روایات دے 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 کے کوئیں۔ شہید صغیب علیہ السلام نے لکھے 21 ماہ رمضان آدھ رات دا ویلا، زخمی امیر المومنین نے پوچھے بغیہ حسن جی بابا کتھے میری عالیہ زینب؟ پیرا لے پاسے کھڑے ہو کیا دیں جیو میرا زخمی بابا، جیو میرا لازے دا مہمان بابا، جیو میرا کوفہ دا مظلوم بابا، عالیہ بچڑا میں لازے دا مہمان۔ ساری زندگی دے قاری قرآن علی پہ فرمائے دینا آخری ویلے بابے دی حسرت ہی میں نے تھوڑا جیا قرآن سنا۔ شہید صغیب علیہ السلام لکھے مریم کربلا فخر مریم، بابے دا حکمن کے سورہ مریم دی تلاوت شروع کی دیئے، چند آیات دی تلاوت دے بعد خاموش ہوئی علی دی دی، اکھی بھالیا نمیر کائنات بچڑا خاموش کیوں ہیں؟ تو کہہ دیا بابا ناراض نہ آئے توڑے کمرے جے ہاشمی موجود ہیں، میں بیراوانے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی، ازادار رونے تائیں ودے آئیں جڑی 21 دی رات بیراوانے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی، اللہ جانے 11 دی رات پہرے دی اجرکم اللہ سوائے ہمیں حسین دے کوئی گاتے جڑی 21 دی رات بیراوانے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی، اللہ جانے شرابی دے دربار خطبے کی شیخ عباس کمی علیہ السلام لکھے جدا مکریاں وسیطہ فرمائنے این حسن بچڑا میرے دیا پترانو بلا دونوں نانے دی ایک حدیث سنا، جدا ساری اولاد اکٹھی ہوئی ہے فرمائنے توڑے نانے دا آخری ویلا میرے زانوں تے توڑے نانے دا سلو تردے لے فرمایا نہیں آئیلی جدا مومن دا آخری ویلا وے اندھی پیشانی تے پسینہ ظاہر
فرمایا نہیں یا علی یہ علامت پوری ہو گئی میرا پسینہ صاف کر میں ٹریا وینا اور میرے آقا فرمائے حسن بچڑا توڑے نانے دی دسی ہوئی علامت پوری ہو گئی کوفہ دا زخمی ماں فرمائے حسن بچڑا میری پیشانی صاف کر میں ٹریا وینا جلائیو جملے آنکھیں فاتح شام بی بی اپنے بابے دے سینے تے جڑی ہے رو کیا دیئے ایک حدیث آپ سنائی ہے میں دھی پشنیاں ٹوڑ دے لے اتنا دسا ایمان علی حدیث سچے شریف و موت بھول گئی ہے دین وہاں آدن ایمان علی حدیث سچے تے ستر قدم تے بھیرا کسنا حدیث ایمان سچے تیری چادر لاسی حدیث ایمان سچے تے رسیاں پامڑی تے بازار وجنے تے شرابی دا دربار خود انا للہ و انا الیہ راجعون قبل از دعا بھی التماس ہے تمام شرکاری خدمت اس مرکز علمیہ نال پھلے بھی تھاون کردے ہو اسب معمول دوران دعا چلنا جوان کھڑے ہو سے اس مرکز علمیہ نال دامین درمی سخنے جی میں پہلے معامل اور جتنا ہو سکے مالی تعاون فرماو اللہم صلی اللہ محمد و محمد اللہم بجاہ محمد والی والفاطمہ والحسن والحسین واولاد المعصومین علیہ السلام کریم اللہ علیہ اتحاب عزت عظمت صدقہ قریبی عبادت منظور و مقبول فرما حاضرین دے صغیرہ و قبیرہ گناہ معاف فرما حاضرین دے والدین دے صغیرہ و قبیرہ گناہ معاف فرما حاضرین دے مرحومین دے صغیرہ و قبیرہ گناہ معاف فرما بالخصوص صدق حسین دے والدین دے اور خاندان دے تمام مرحومین دے درجات بلند فرما منازل آخرت آسان فرما شفاعت سیدہ نصیب فرما صغیر و قبیر تو درگزر فرما کریم اللہ اس گھرانے دے دکھا دا صدقہ جتنے مومنین بیمارین شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما بالخصوص آیت اللہ الشیخ محمد حسین نجفی صاحب قبلہ طول عمر عطا فرما صحت و سلامتی عطا فرما تمام علماء بزرگان دا سایہ سارے سرات دراز فرما طول عمر اور صحت و سلامتی عطا فرما بالخصوص نجفی صاحب قبلہ میرا مالک لباس صحت و عافیت عطا فرما علیہ اتحاد عزت عظمت صدقہ بے اولاد مومنین دیا جو علیہ آباد فرما مخروض مومنین نوسط رزق عطا فرما کاروبار مال و رزق کی برکت پیدا فرما حج بیت اللہ حدیث سعادت نصیب فرما زیارت قبر مظلوم کربلا نصیب فرما کریم اللہ آزادی جیسی نعمت کوئی نہیں وطن عزیز دی آزادی دی آپ حفاظت فرما دشمنان اسلام دشمنان پاکستان دشمنان اہل بیت دشمنان ازاداری نو تباہ و برباد فرما پردیس اور حادثات دی موت کو محفوظ فرما وطن دی موت نصیب فرما خاتمہ بالخیر فرما اپنی ذات دے علاوہ کسی کمینے دا محتاج نہ کر ترنتو پہلے توبہ دی توفیق عطا فرما کریم اللہ کرونا جیسی مصیبات و نجات عطا فرما عالم انسانیت دی حفاظت فرما کریم اللہ علیہ تحرد عزت عظمت صدقہ بارویں آقا دے ظہوری تعجیب فرما سالی احمد حملہ رکھنا امام دی زیارت آپ منور فرما اس ادارے دے متعلقین بانیان معاملین متعلمین مدرسین طلباء جڑے اس ادارے نال مربوط ہم اور اس ادارے فانی کو چلے گئے مالک انہاں دے درجات بلند فرما مالی منازل آخرت آسان فرما اجر جزیل عطا فرما موجودہ معاملین نو متعلمین نو طلباء مدرسین نو اپنے مقاصد شریعت کامیابی و کامرانی عطا فرما اس مرکز علمیہ نو قیامت تک آباد و شاد فرما دین مبین دی خدمت ترویج و اشاعت کا ذریعہ اور مرکز قرار دے کریم اللہ علیہ اتحاد عزت و عظمت صدقہ خرچ اخراجات سائی و کاوش
نظر نیاز اپنے دربار عبادت شمار فرما، اجر جزیل عطا فرما، رزق حلال و طیب و وسیع عطا فرما، پریشان حال مومنین یا پریشانیاں دور فرما، میرا مالک مسافران دے سفر میں خطر فرما، بے گناہ اسیران نور حی عطا فرما، طلبان و تعلیمی کامیابی عطا فرما، بے روزگار نوجوانان و روزگار عطا فرما، اس مشکل دورے ہر شریف دے جان و مال عزت و ناموس کی آپ حفاظت فرما۔ اللہم کل ولی قال حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد فرج قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد